بلے کے انتخابی نشان سے محرومی، پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ فیصلے کی مصدقہ کاپی نہ ہونے پر درخواست مسترد ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن سے اب تک مصدقہ کاپی نہیں ملی۔ کیس کب اور کہاں دائر کریں؟ حامد خان، بیرسٹر ظفر اور بیرسٹر گوہر کی مشاورت۔ پارٹی رہنماؤں کا بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کا امکان۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قلعدم قرار دیا تھا۔ بلے کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیا تھا۔ سابق چیئرمین گوہر خان کہتے ہیں مشاورت مکمل کر لی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، پارٹی ویسے ہی چلائیں گے جیسے چل رہی تھی۔ مشاورت ہماری کمپلیٹ آلموسٹ ہو چکی ہے، صرف ہمیں الیکشن کمیشن کا آرڈر نہیں ملا، سرٹیفائیڈ کاپی جو ہی ملیں گے انشاءاللہ تعالی، چونکہ 2 دن بیچ میں چھٹیاں ہیں، ٹیوزڈے سویرے انشاءاللہ ہماری پٹیشن فائل ہو چکی ہوگی۔ ہمارا سارا سٹرگل جو ہے وہ اس سمبل کے لیے چلتا رہا ہے، اور ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ ہم سب سمبل لے لیں اور یہ 70 سیٹیں لے کر کی کسی اور کو دے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع، توشہ کیس میں سزا معطل کرنے کے لیے اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ توشہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا۔ انتخابات قریب ہیں، سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ دفتر نے درخواست پر اعتراض عائد کر دیا، دستاویزات نامکمل قرار۔ متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کل آخری روز، انتخابی امیدواروں کی بھاگ دوڑ تیز۔ لیگی رہنما مریم نواز نے این 120 لاہور سے کاغذات جمع کروا دیے۔ ملتان سے شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے بھاول نگر سے کاغذات جمع کرا دیے۔ عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کے خلاف میدان میں اتر گئیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے این 71 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ علی امین گنڈا پور کے ڈی آئی خان اور شیخ افضل مروت کے پشاور سے کاغذات جمع ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سوات سے الیکشن لڑیں گے۔ مزمل اسلم نے این 241 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف، بانی پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق بھی کاغذات جمع کروا چکے ہیں۔ کراچی کے حلقہ این 242 پر بڑا دنگل سجنے کو تیار۔ لیگی صدر شہباز شریف، ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل مد مقابل ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیل 3 جنوری تک دائر ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواجہ سرا کے لیے نشست مختص کرنے کا مطالبہ۔ پی کے 81 کے امیدوار خواجہ سرا صوبیہ خان نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ کہا ایوان میں خواجہ سراؤ کی نمائندگی ضروری ہے، خواجہ سرا کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے تو الیکشن لڑنے کا کیوں نہیں؟ جب تک ہم قومی اسمبلی میں نہیں آئیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے تو ہماری بات کون سنے گا؟ تو اس لیے میں انشاءاللہ بھی پشاور ہائی کورٹ ہے اور میں اس طرح میں پروسیس کرتی جاؤں گی جب تک میں زندہ ہوں، اپنے حق کا حقوق کی لڑوں۔ بنیر کی اقلیتی خاتون ڈاکٹر سویرا پرکاش کے الیکشن میں انٹری، صوبائی اور قومی اسمبلی پر اقلیتی نشستوں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کامنکی میں قومی اسمبلی کی ایک اور 2 صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر پہلی بار 3 خواتین امیدوار میدان میں آ گئیں۔ پاکستان کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ انتخابات کی تاریخ، اس میں تبدیلی، توسیع کا اختیار صرف ایک آئینی ادارے کے پاس ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ ملک اس کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا، اس میں تبدیلی اور توسیع کرنے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سائفر کیس کا ڈیالہ جیل میں اوپن ٹرائل، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، اسد مجید، آفتاب احمد خان اور سابق سیکرٹری وزارت داخلہ اور خارجہ سمیت اہم گواہوں کے بیان قلم بند کروا دیے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں لایا گیا۔
प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुल्ज़िमान की ज़मानत तकनीकी बुनियादों पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ज़मानत के असरात ट्रायल पर नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कहती हैं, गुज़िश्ता रोज़ जज साहब की तबीयत खराबी के बायस समाअत नहीं हुई। किसी को मालूम नहीं था कि आज अदालत लगेगी। हमारे वकला के लिए छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है उससे फेयर ट्रायल का लेना देना नहीं है। लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। तो मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तो मासूम हो। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तो मासूम हो। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा क्या ममनुआ फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है? रियासत पर हमला करने वाला मासूम हो सकता है। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, सलामती को दाव पर लगाया, उसे मासूम कहा जा रहा है। रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाका डालने का जवाब देना होगा। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेंगे उनको कौन सी क़यादत चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई को अवाम पर लादा गया। लाडले को आज भी ट्रीटमेंट मिल रही है। बीबी को इंसाफ ना मिला, लाडले को इंसाफ पर इंसाफ मिल रहा है। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। सईद गनी ने कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजाक थे। उम्मीद है निगरान वजीर आजम रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। सियासी लोगों में बातचीत होनी चाहिए। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अहमद जमान खान कहते हैं, हमारी पार्टी ने बल्ले का इंतखाबी निशान पहले मांगा था, हमें मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारी पहले से जमा दरख्वास्त को मंजूर करे। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमानुल्लाह हो गया। निशान के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरना नामुमकिन है। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा बल्ले के बगैर बैट्समैन क्रीज पर खड़ा ही नहीं हो सकता। पीटीआई अब अपना किबला दुरुस्त कर ले। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ के बाद रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी मुआयना टेस्ट क्लियर आने के बाद जेल वापस भेज दिया गया। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DG, IB और DG FIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3 हफ्ते में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया चेयरमैन PTA आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें। बताएं मोबाइल फ़ोन सार्फिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। MQM ने शहबाज शरीफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। तर्जुमान MQM ने कहा NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद हैं। इस नशिस्त से उनके उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल हैं। निगरान वजीर आला पंजाब का सर्विसेज और PIC और म्यू अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी का इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा। तमाम काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तामीराती सरगर्मियों के दौरान मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने करीमाबाद अंडरपास की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। अंडरपास 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। इजरायली फौज के गजा पर वहशियाना हमले। 48 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिए। इजरायली फौज की पनाह गजीनों के कैंप रफा, खान यूनुस और नुसायरत में मुसलसल बमबारी। जबालिया कैंप पर गुज़िश्ता रात मिसाइलों और आर्टलरी से शेलिंग की बारिश। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई। हमास की भी जवाबी कार्रवाई जारी। मजीद 2 फौजी मारे गए। जंग में 472 इजरायली फौजी हलाक। 139 ज़मीनी कार्रवाई में मारे गए।
اسرائیلی فوج کے مسجد اقصی کے قریب نمازیوں پر بھی حملے، فلسطینیوں کو نماز جمعے کی ادائیگی سے روک دیا گیا، فائرنگ اور شیلنگ، درجنوں فلسطینی شدید زخمی۔ غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے 10,000 بچوں کی موت کا خدشہ، 1,55,000 حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کر دیا، فلسطین میں شدید غذائی قلت ہے، اگر بروقت امداد نہ ملی تو انسانی المیہ انتظار کر رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا، غزہ میں صرف 75 روز میں اقوام متحدہ کے 176 ارکان مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکی دباؤ کے آگے ڈھیر، جنگ بندی کرانے میں ناکام، غزہ میں فوری جنگ بندی پر کوئی بات نہ ہو سکی۔ 4 دن کی بیٹھک کے بعد سلامتی کونسل میں غزہ میں فلاحی امداد کی فراہمی کی قرارداد منظور۔ حماس نے غزہ میں امداد سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد ناکافی قرار دے دی، کہا UN قرارداد غزہ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں ہر طرح کی شدت پسندی کی مذمت کرتا ہوں، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ایمان کا حصہ ہے۔ راشد منہاس روڈ کراچی پر مال میں آتش زدگی کی تحقیقات میں پیش رفت، شاپنگ مال میں آگ چوتھی منزل پر فوڈ کورٹ میں لگی تھی، ویڈیو سامنے آ گئی، فوڈ کورٹ میں 6:12 پر لگی تھی، 6:22 پر فوڈ کورٹ مکمل جل چکا تھا، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو آگ لگنے کی اطلاع بر وقت نہیں دی گئی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی جاری، گزشتہ روز 1,562 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے، اب تک مجموعی طور پر 4,44,938 افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے۔ ننکانہ صاحب میں 100 بھارتی ہندو یاتریوں کی گردوارہ جنم آستان آمد، مذہبی رسومات ادا کی، بہترین مہمان نوازی پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ ملک بھر میں سردی کی لہر میں اضافہ، لاہور میں صبح بوندا باندی، پشاور، بنوں اور مالاکنڈ میں ہلکی بارش سے سردی بڑھ گئی، چترال، سواش، شانگلہ، بڈگرام، ایبٹ آباد میں بارش متوقع، ہنزہ میں درجہ حرارت -3 ریکارڈ، بلائی خیبر پختونخوا میں برفباری کا امکان۔ اور کیلاش قبیلے کا سالانہ تہوار چومس تمام تر رنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر، مرد اور خواتین کا مخصوص لباس زیب تن کر کے رقص، تہوار نئے سال اور موسم سرما کی آمد پر منایا جاتا ہے۔